ہماری کتابیں ہیں مومن کا ہتھیار، صبح شام پڑھنے کا اہتمام کرو، اس کے اندر ہر چیز ہم نے لکھ دی ہے۔ جب میں مومن کا ہتھیار لکھتا تھا تو مجھے خواب آتا تھا، یہ لکھو، یہ حدیث رہ گئی، یہ حدیث رہ گئی، یہ دعا رہ گئی، یہ دعا رہ گئی۔ پھر صبح اٹھ کر جو ہے وہ قریب میں میری کاپی پڑی رہتی تھی، وہ کاپی سے میں رات کو میں نوٹ کر دیتا تھا کہ یہ حدیث رہ گئی ہے، یہ حدیث رہ گئی ہے، یہ حدیث رہ گئی ہے۔ دوسرے دن اٹھ کر اسے میں پورا کرتا تھا۔ اس طریقے سے مومن کا ہتھیار تیار ہوئی ہے جو آج آپ کے ہاتھوں میں الحمدللہ۔ اب اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا میں اسے پہنچا دیا۔ اس لیے میری یہ درخواست ہے کہ وقت ضائع مت کرو، دنیا کی تقدیر اللہ بدل رہا ہے، دنیا کی تقدیر اس وقت اللہ بدل رہا ہے۔ کیا حالات ہوں گے کچھ نہیں، لیکن ہم تو چاہتے ہیں کہ ہم ہمارے اللہ کو خوش کرنے میں لگے رہیں۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اللہ کو خوش کرنے میں لگے رہیں، وہ اپنا دروازہ کھولے یا نہ کھولے ہم تو صدا لگاتے رہیں گے، وہ ہماری بات قبول کرے یا نہ کرے ہم تو اللہ اللہ کرتے رہیں گے۔ ہماری نظر کیوں ہو کہ دروازہ کھلا کہ نہیں کھلا، اللہ کا دروازہ تو ہر وقت کھلا ہوا ہے۔ ہماری نظر کیوں ہو کہ ہماری دعا قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی، اللہ دے گا۔ دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی، یہ اصول یاد رکھنا، دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی۔ دعا یا تو محفوظ ہو جاتی ہے یا مقبول ہو جاتی ہے، رد نہیں ہوتی کہ رد ہو جائے، ریجیکٹ ہو جائے، جیسے ویزا ریجیکٹ ہو جاتا ہے، یہ نہیں ہے۔ اس لیے دعاؤں کا آدمی بہت اہتمام کرے۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے، دین کا ستون ہے، آسمان اور زمین کا نور ہے۔ جو اللہ سے دعا نہیں مانگتا اللہ اس سے بہت ناراض ہوتا ہے۔ دعا قبول ہو یا نہ ہو، مانگے جا مانگے جا مانگے جا مانگے جا۔ اللہ کو بندہ بندی بہت پسند ہے۔ تو میری دادی جو ہے، یہ ابا کہتے تھے کہ تمہاری دادی جو ہے یہ ہمارے لیے دعا بہت مانگتی تھی، حالانکہ پیسہ نہیں تھا۔ ایک روٹی آتی گھر کے اندر تو 4 بھائی تھے تو 4 ٹکڑے کر کے دے دیتے تھے کہ 4 بھائی ہے تو اس میں ہم لڑتے تھے، تیرا ٹکڑا بڑا ہے میرا ٹکڑا چھوٹا ہے، دیکھ تیرا بڑا ہے تیرا چھوٹا ہے۔ یہ حالت تھے ہمارے گھر کے۔ آج اللہ تعالیٰ نے کہاں سے کہاں پہنچایا۔ اس لیے دعاؤں کا عورتیں اہتمام کریں، بہت اہتمام کرو۔ اور دعائیں میں نے اب تو میں باقی رہنے والی نیکی میں بھی دعائیں لا رہا ہوں، مستقل ایک کتاب لکھ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے کیا مانگنا۔ اردو میں تو میں نے لکھ دیا ہے کہ اللہ سے کیا مانگنا، حج عمرے والوں کے لیے میں نے لکھ دیا ہے کہ بیچارے لوگ آتے تھے حج عمرے میں ہمارے پاس، مولانا دعا مانگنا آتا نہیں ہے۔ میں نے کہی میری کتاب لے لو آپ، حج عمرے کی آسان دعاؤں کے اندر وہ کتاب آ گئی ہے، چھوٹا سا، کیا نام، اردو کی آسان دعائیں۔ حرم میں بیٹھا ہوا تھا، لوگ آئے کیونکہ اتنا بڑا کعبہ ہے، یہ عرفات ہے، یہ سب ہے، کیونکہ ہمیں تو مانگنا نہیں آتا۔ تب سے میں نے وہ کتاب ہی لکھ دی۔ میری وہ کتاب اگر آدمی پڑھ لے نا، اس کا نام ہے اردو کی آسان دعائیں۔ اور ابھی ایک مجموعہ تیار ہو گیا ہے 26 صورتوں کا، یہ بالکل نیا تیار ہوا ہے، منتخب 26 صورتیں۔ اس میں سارا یہ خزانہ میں نے جمع کر دیا ہے۔ حج عمرے کی دعائیں بھی ہے، 26 صورتیں بھی ہے، مومن کا ہتھیار بھی ہے، آسان دعائیں بھی ہیں، حج کیسے کرنا وہ بھی ہے، سب ایک مجموعہ۔ کسی کو ہدیہ دینا ہو تو اس سے اچھا ہدیہ کوئی نہیں ہو سکتا، اس کی زندگی بھر کا سودا ہو گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔
اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربكم ان يكفر عنكم سیئاتکم ويدخلكم جنات تجری من تحتها الانہار یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا دار من لا دار له مال من لا مال له ولها يجمع من لا عقل له او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ قابل احترام مائیں بہنیں، بیٹیاں، بہوئیں، بچیاں، ہمارے احباب جو مسجد میں بیٹھے ہیں، عورتوں کا اللہ کے یہاں بہت بڑا درجہ ہے۔ کسی زمانے میں عورت کو انسان شمار نہیں کیا جاتا تھا۔ فرینچ کالونی، پھر چائنیز کالونی، جاپانیز کالونی، یہاں پر عورت کے بارے میں یہ خیال تھا کہ ایک جانور ہے، اللہ تعالیٰ کو اپنا نظام چلانا ہے، دنیا چلانی ہے، تو اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ دنیا کا نظام چلاتا ہے۔ ان کے ذہنوں میں یہ بات تھی۔ ہماری شریعت نے آ کر عورت کو بہت اونچا درجہ دیا، بہت اونچا مقام۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، جہاں مردوں کا تذکرہ اللہ کریں گے وہاں عورتوں کا بھی تذکرہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اور ہماری شریعت میں اتنا اونچا درجہ دیا، اتنا اونچا درجہ دیا کہ عورتوں کی پوری صورت نازل کی، سورۃ النساء۔ آپ کو سورۃ الرجال نہیں ملے گی، مردوں کی صورت کرنا، سورۃ النساء عورتوں کی صورت۔ اور اتنا احترام کیا عورتوں کا، اتنا احترام کیا کہ کسی عورت کا نام اللہ نے قرآن میں نہیں لیا، صرف مریم کا نام لیا ان کے خاص قصے کی وجہ سے۔ باقی کسی عورت کا قصہ، عورتوں کے قصے بہت ملیں گے آپ کو، لیکن عورت کا نام نہیں ملے گا قرآن میں، ادب اور احترام۔ لیکن عورتیں اپنا احترام نہیں سمجھتی، مسئلہ یہ۔ کئی مسائل ہماری شریعت میں ایسے ہیں جو عورتوں کی وجہ سے حل ہوئے، حالانکہ بڑے بڑے لوگ تھے، ابو بکر جیسا آدمی تھا، حضرت عمر جیسے آدمی تھے، لیکن یہ مسئلہ اللہ نے حل کیا عورتوں کی وجہ سے۔ سمجھداری ہوتی ہے ان میں۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ عورت بن گئی تو دنیا کا نظام بن گیا، اور عورت اگر بگڑ گئی تو دنیا کا نظام بگڑ گیا۔